جو میاں مٹھو ہے، ہاں میاں مٹھو MNA تھا پیپلز پارٹی کا، جی بعد میں ان کو نکالنا پڑا تو وہ دوسری جماعت میں جا کے شامل ہو گئے. مزے بالکل. کی بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی سجادہ نشین نہیں ہے، لیکن جو بھار چنڈی کی جو ہے گدی ہے، ہاں جی. وہ کہتے ہیں، میں ان کے گدی نشین سے بھی ملنے گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو انگریزوں نے اجازت دی تھی کنورٹ کرنے کی. او ہو. تو وہ تو بہت ساروں کا، اور یہ اپنے جسے کہتے ہیں نا، یہ تمغے کی طرح، دے ویئر اٹ لائک اے میڈل کہ جی ہم نے کنورٹ کیا. اور کوئی ہے نہیں، عام آدمی کے لیے کوئی نہیں ہے. اب اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی لوگ عمر کوٹ میں لوگ شور کر رہے ہیں، بہت ینگ لوگ ہیں جو کہ باہر پروٹیسٹ کرنے والے نکلے ہوئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے. ایک چیز رہ گی کہ ابھی کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی ایک تو میں سمجھتی ہوں دو چیزیں ہیں. ایک تو مذہبیت بڑی ہے، مولوی طاقتور ہوا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں الیکشن کے ریکارڈز. محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں JUIF نے لاڑکانہ میں، جہاں سے ان کی سیٹ ہے، اس پہ انہوں نے ووٹ لینے شروع کیے. میرے خیال میں ان کی زندگی میں 20,000 ووٹ لیے تھے ان کے مقابلے میں. رائٹ. ظاہر ہے وہ ووٹ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہاں دوسرا یہ ہے جی کہ ریاست کی اپنی جو شرارت بازی ہے نا، اور شرارتی مزاج ہے. جبکہ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ ایکڑ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے. پھر ایک نیا دریا جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے جس کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے، سندھ میں تحریکیں چل رہی ہیں. تو ایک تو ایسی آگ میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر شاہ نواز کے مارے جانے کا، بھائی ڈاکٹر شاہ نواز تو میلاد کرواتا تھا، مذہبی تھا، کہ مناسب جیسے جتنا مذہب کوئی کرتا ہے وہ کرتا تھا. آپ نے اس کو مروا دیا. یہ ایک اتنی بے چینی ہے جس بے چینی کے اس میں وہ جو تحریکیں ہیں وہ دب جائیں گی، بالکل. جو ایک دریا نکالنے، جو 1 لاکھ ایکڑ دینے کے، ان چیزوں کے خلاف ہے. کچے کا علاقہ مولوی چھوڑیں، یہ جو ہم سننے میں آتے ہیں جی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، کچے میں ڈاکو نہیں ہے بھیا، کچے میں زمینیں ہیں سیدھی سی بات ہے، جو کہ فرٹائل ہیں. جو فرٹائل ہیں، جو کہ لوگوں سے چھیننے کی کوشش ہے. سو یہ ساری آپریشنز اسی لیے ہوتے ہیں، اور یہ جو ساری بے چینی کی فضا ہے وہ میرے خیال میں تو اس لیے پھیلائی جا رہی ہے تاکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ کہیں ہو جائے. اور ابھی تک کوئی ایویڈنس آف کورس نہیں ہے، لیکن مجھے تو شک پڑتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو بیچارے کو کسی اور جرم کی سزا دی گئی ہے، اس نے بلاسفیمی نہیں کی، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ پاکستان کتنا خطرناک ملک ہو گیا ہے. مطلب کہ آپ کسی کا بھی میس مرڈر جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارا جس طرح سے یہ واقعہ انفولڈ ہو رہا ہے، کہ ان کا جو وہ کوہلی، ان کا بیچارہ غریب ڈرائیور ہے جس نے جب مولوی جلا رہے تھے اس نے ڈیڈ باڈی کو اٹھایا، ان کے چنگل سے کیا، کھیتوں میں بھاگ گیا اس کو دفنانے کے لیے. اب اس کی جان کو خطرہ ہے. اور میرے خیال میں یہ لوگوں کی اٹینشن ڈرا کرنی چاہیے کہ ایک پیپلز پارٹی جو کہ اتنی خاموش ہے اس ظلم پہ، اور شاید پارٹنر ہے اس کرائم میں، اور وہ پولیس والا جو کہ صوفی بنتا ہے، جو پڑھا لکھا بنتا ہے. دیکھیں ہماری دوستی ہیں عرفانہ ملا، جب ان پہ بلاسفیمی کا وہ الزام لگا تھا تو وہ جو SP انوالو تھا اس میں وہ HSN کا پڑھا ہوا تھا. اچھا یہ تو سو بڑی باہر شرمساری کی بات ہے. سو لنڈن اسکول آف اکنامکس سے یا UCL سے یا HSN سے پڑھنے کے بعد یہ کوئی ٹھپا نہیں ہے کہ آپ ایکچولی پروگریسو یا آپ ٹھنڈے دماغ کے ہوں گے. آپ بڑی ایک سازش کا
حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈرا اٹینشن کرانی ضروری ہے کہ وہ غریب آدمی جس نے اپنے مالک کی لاش کی بے حرمتی جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی، اب اس کی جان کو خطرہ، اسے دھمکیاں آ رہی ہیں، اور بلکہ ایس ایس پی عمر کوٹ جو ہے وہ ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی ان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے. توبہ توبہ عائشہ, I تو don't know what to say to this. یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں, this is so concerning. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح سے حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے سماج کا اور لوگوں کی ذہنیت کا. دیکھیں نا, اس میں جو پولیس والا اینگل ہے, ذرا اس میں بھی بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے دیکھا سلمان تاثیر کو ایک ایلیٹ گارڈ نے پکڑ کے کھڑکا دیا. میں نے آپ کو کچھ واقعات پہلے دہرائے. اب یہ 2 واقعات ابھی ہوئے ہیں. یہ پولیس والے جا کے تو یہ تمغے لے رہے, جہاں سے بھی پڑھے ہوں, یہ ایچ ایس این سے پڑھے ہوں, انگلستان سے پڑھے ہوں, لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک سوچ کو بھی اس کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انتہا پسند سوچ جو ہے اور توہین مذہب کا کارڈ جو استعمال ہوتا ہے, جو کہ ایک سیاسی کارڈ ہے کلونیل زمانے سے ابھی تک اس پہ سیاست ہوتی ہے, تو یہ سرایت کرا ہوا ہے. یہ ہماری ریاستی جو ادارے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جن سے توقع ہے کہ وہ بچائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عائشہ, یہ سارے واقعات جو ہوتے ہیں یہ ایک رول آف لا کا بھی ایشو ہوتے ہیں کہ اگر 1 یا 2 کیسز میں یا 3 کیسز میں پروسیکیوشن, پولیس, عدلیہ کوئی انصاف کرے, کوئی فیئر ڈالے تو کوئی بات بھی ہو. لیکن یہاں پہ تو وہ رول آف لا بھی بہے جا رہا ہے اس انتہا پسندی کی جو سیپ ان کری ہے. یہ ریاست کے اندر یہ انتہا پسندی کا کیا عمل ہوا؟ رضا بات یہ ہے کہ دیکھیے کیسے اس پولیس فورس میں کیسے ہوگا. دیکھیں نا, یہ وہی پولیس ہے جس کے آپ کے اور میرے درمیان سے وہ لوگ ہیں نا. بالکل. آپ تو یاد رکھیں ان کے اندر بھی وہ بائسز ہیں, وہ مسائل ہیں, وہ سوچ ہے, اور کوئی ایسی کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کی ری ایجوکیشن ہو. دیکھیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں, اچھا جی فرض کریں لیٹس سپوز ڈاکٹر شاہ نواز نے جی بلاسفیمی کی, اوکے, طریقہ اس کا یہ ہے کہ ریاست جو ہے اور جوڈیشری بھی ہے وہ مل کے ایک جس میں وٹنسز کیے جائیں, جس میں بات کی جائے. دیکھیں آسیہ بی بی کا کیس جس کی وجہ سے سلمان تاثیر جو ہے ان کا قتل ہو گیا. اب آسیہ بی بی کے کیس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو گواہیاں تھیں وہ جھوٹی تھیں, اور کوئی ایسی مدلل بات نہیں تھی اس کے خلاف. میں یو سیڈ آئی سیڈ والا تھا کہ میں جا کے کہہ دوں کل کہ ہاں جی وہ میرے گھر آیا تھا رضا رومی اور اس نے فلانی فلانی بات کی, تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے, یہ وہ. اب آپ کے ہاں تو یہ ہونے لگا ہے, بس نکلو کہو اس نے توہین رسالت کی ہے, اس کے بعد نہ کوئی پوچھے گا رضا رومی کو کھڑا کر کے کہ بھائی تو نے بات کی ہے نہیں کی, لوگ تو مان دیں گے. سو ایگزیکٹلی, اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے. یہ 2012-13 سے ریاست اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے, میس وائلنس کو اور اس کو بلاسفیمی کو, توہین رسالت کو, کبھی بے چینی پھیلانے کے لیے, کبھی کسی کا نشانہ کرنے کے لیے, کسی کو مارنے کے لیے, کبھی زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, قبضہ کرنا ہوتا ہے. اب بہاولپور میں جی میں آپ کو بتاؤں 2012-13 کی بات ہے, چنی گوٹ میں ایک شخص تھا, گیا, اس نے اپنا بیگ رکھوایا, اس نے کہا کہ اچھا میں بازار سے آتا ہوں یا نماز پڑھ کے آتا ہوں. واپس آیا, اس نے جب بیگ کیا, بیگ کھول کے دیکھا تو اس کی کوئی سونے کی زنجیری تھی جو دکاندار صاحب نے نکال دی تھی. جب اس نے بحث کرنے کی کوشش کی, اس نے کہا وہیں چاخم شروع کر دی کہ جس نے توہین رسالت کی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے, اچھا اس کو پولیس لے گئی, اگلوں نے تھانے کو انویڈ کیا, اس کو نکالا, اس کو مارا اور اس کی لاش جلا دی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاگل پن ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے جبکہ ریاست تیار نہیں ہے, جب آپ کی سیاسی پارٹیاں تیار نہیں ہیں, اور اب تو کچھ ہوگا بھی نہیں, کیونکہ
آپ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے بھی جمعیت علماء اسلام کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو ان کے لوگوں کو یہ ان کے مطلب عمر سرہندی جو ہیں ان کا تعلق ہے, ان کا بھی جے یو آئی ایف سے تعلق ہے. مزے کی بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے اپنی صدارت کے دوران جے یو آئی ایف کے رائٹ ہینڈ آدمی قیوم سمرو کو اپنا ایڈوائزر رکھا ہوا تھا. تو یہ اتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کی آپ صرف نقاب اتارتے جائیں, لوگوں کو صرف بتاتے جائیں کہ یہ دوست نہیں ہے, یہ دشمن ہے, یہ کبھی ٹھیک نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی نے ایک لبادہ پہنا ہوا ہے کہ جی ہم بڑے پروگریسو ہیں, نہیں ہیں. پی ایم ایل این بھی بالکل پروگریسو نہیں ہے, شدید کنزرویٹو ہے. اور جے یو آئی ایف تو اللہ خیر کرے. نہ بھولیے